السلام علیکم پیارے بچوں، ویلکم ٹو اوور اردو چینل اردو درس ادب۔ بچوں، آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے غزل نمبر 5 درجہ 11ویں کی مرزا اسد اللہ خان غالب کی لکھی ہوئی یہ غزل ہے۔ ان کی سوانح حیات یہاں دی ہوئی ہے، پہلے بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں ان کے بارے میں۔ غالب آگرے میں پیدا ہوئے تھے، دادا باپ اور پھر چچا کی موت کے بعد ان کے نانا نے ہی ان کی پرورش کی۔ 13 سال کی عمر میں غالب کی شادی دلی کے ایک معزز خاندان میں ہوئی۔ شادی کے کچھ وقت بعد وہ دلی آ گئے تھے اور آخری دم تک وہ یہیں رہے۔ غالب اردو کے بہت بڑے شاعر تھے۔ انہوں نے پہلے اسد اور بعد میں غالب تخلص اختیار کیا اور اسی تخلص سے مشہور بھی ہوئے۔ اردو کے ساتھ ساتھ فارسی شاعری میں بھی غالب کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ان کا اردو کلام ان کے فارسی کلام سے بہت کم ہے۔ غالب کی جو شاعری ہے اس کے بارے میں 2 باتیں مشہور ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ فلسفی شاعر تھے، فلسفی لکھتے تھے، اور دوسری یہ کہ ان کا کلام بہت مشکل ہے۔ ان باتوں میں تھوڑی بہت سچائی ضرور ہے۔ غالب کی شاعری اسی معنی میں فلسفیانہ ہے کہ ان کے کلام میں زندگی اور کائنات کی بہت سی نازک اور باریک باتوں کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ یہ بھی صحیح ہے کہ غالب کے کلام میں فکر کا عنصر زیادہ ہے۔ ان کی شاعری ہمیں نئی نئی دنیاؤں کی سیر کراتی ہے۔ زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہ ہوگا جس پر ہم ان کے کسی نہ کسی شعر کے ذریعے اظہار رائے نہ کر سکیں۔ غالب نے قصیدہ، رباعی اور قطعات وغیرہ بھی کہے، لیکن غزل گو کے علاوہ قصیدہ گو کی حیثیت سے بھی ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ خطوط نگاری میں بھی غالب نے بڑی شہرت حاصل کی اور ان کے اردو خطوط کے 2 مجموعے عوض ہندی اور اردو معلیٰ بہت معروف ہیں۔ خطوط نگاری تو آپ لوگوں کو پڑھایا بھی ہے میں نے، جب ان کا جو نثری حصہ ہے وہ خطوط نگاری کی وجہ سے ہی مشہور ہے نا، اور غزل اس لیے مشہور ہے کیونکہ وہ فلسفیانہ ہے اور مشکل بھی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان کی لکھی ہوئی غزل۔ یہاں پر ان کی لکھی ہوئی جو غزل ہے اس کے یہ الفاظ معنی دیے ہیں۔ ابن مریم مطلب مریم کا بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حاجت مند، محتاج اور ضرورت مند، گلہ شکوہ شکایت، جنو دیوانگی سودا، حاجت رواں کرنا یعنی ضرورت پوری کرنا۔ تو پہلے مصرے میں شاعر کہہ رہے ہیں ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ تو یہاں پر تلمی سے کام لیا گیا ہے بچوں، یہ آپ کے سلیبس میں ہے، گرامر کا ایک حصہ ہے۔ تلمی مطلب جب کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کرے شاعر اپنے کلام میں تو اس کو تلمی کہتے ہیں۔ اب خاص واقعہ کیا ہے؟ یہ ابن مریم والا واقعہ بہت مشہور ہے کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کنواری تھیں اور ان کے بیٹے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کنواری ماں بنوایا تھا، ہے نا۔ تو یہی ہے، اس میں معجزہ بھی ہے یہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی دیا تھا کہ وہ زندہ اور بیماروں کی دکھ اور درد کو دور کیا کرتے تھے۔ اس بات کے پیش نظر غالب کہتے ہیں کہ اگر کوئی ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو میں تو انہیں جب مسیحا سمجھوں گا جب وہ میرے دکھ کا علاج کریں۔ غالب نے اس لیے ایسا کہا کہ وہ عشق کے روگ میں مبتلا ہیں، اور عشق جسمانی مرض یا دکھ درد نہیں، خلل ہے دماغ کا، اور دماغ کے اس خلل کو شاید ہی کوئی مسیحا دور کر سکے۔ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ غالب کہتے ہیں کہ میں عالم جنوں میں یعنی دیوانگی کے عالم میں جانے کیا کیا بکا جا رہا ہوں، خدا کرے کہ کوئی میری باتوں کو نہیں سمجھے۔ مطلب یہ ہے کہ جنونی حالت میں آدمی جو کچھ کہتا ہے اس کو ہوش نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی ایسی باتیں بھی کہہ جاتا ہے جو اسے کہنی ہی نہیں چاہیے تھیں۔ تو غالب نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ خدا کرے ان باتوں کا مطلب کوئی نہ سمجھے۔ بات پر وہاں زبان کٹتی ہے وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ تو اس شعر میں غالب نے محبوب کی صفات کی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ان کے محبوب کی محفل کا یہ عالم ہے کہ ہم کوئی بات کریں تو اسے درمیان سے ہی کاٹ دیا جاتا ہے یا زبان کاٹنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ بس وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو کہیں سب اسی کو سنیں، کوئی دوسرا بات نہیں کرے۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ اب غالب کہہ رہے ہیں کہ ایک عمومی بات، عام بات ہے کہ مگر انداز بیان ان کا اپنا ہی ہے کہ ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے دنیا میں جس کی حاجت نہ ہو، سبھی حاجت مند ہے، ہر ایک کوئی نہ کوئی ضرورت اور خواہش ہے۔ تو ایسی صورت میں ہر شخص اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے، وہ کیسے کسی دوسرے کی حاجت پوری کرے گا، ہے نا۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ تو غالب کہتے ہیں کہ جب کسی سے توقع ہی نہیں کہ کوئی کسی کی حاجت پوری کرے گا تو پھر اس کا شکوہ کرنا بیکار ہے۔ گلہ کرنا اس وقت اچھا لگتا ہے جب کوئی حاجت پوری کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا کرنے سے گریز کرتا ہے نا۔ تو کوئی کسی کی حاجت پوری نہیں کر سکتا، تو اسی لیے ان کا یقین اٹھ گیا ہے۔ مشقی سوال جواب دیے ہیں اسی غزل کے متعلق۔ ابن مریم کی وضاحت کرتے ہوئے مطلع کا مفہوم اپنی الفاظ میں تحریر کیجیے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ
اور بیماروں کی بیماری اور دکھ درد دور کیا کرتے تھے۔ اس بات کے پیش نظر غالب کہتے ہیں کہ اگر کوئی ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو میں ان کو جب ہی مسیحا سمجھوں گا جب وہ میرے درد کا علاج کریں گے۔ تو غالب نے ایسا اس لیے کہا کہ وہ عشق کے روگ میں مبتلا ہیں، اور عشق جسمانی مرض یا دکھ درد نہیں ہے، یہ تو ایک دماغ کا خلل ہے، اندیشہ ہے، خدشہ ہے، اور دماغ کے اس خلل کو شاید ہی کوئی مسیحا دور کر سکے۔ دوسرا سوال، زبان کٹی سے کیا مراد ہے؟ زبان کٹی سے مراد ہے بولنے سے روکنا یا بات کرنے کے درمیان میں بول پڑنا۔ مصرے کے تعلق سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی محبوب کی محفل میں بولے تو اس درمیان ہی میں ٹوک دیا جاتا ہے اور بات پوری کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تیسرا سوال، توقع ختم ہو جانے کے بعد غالب نے گلہ نہ کرنے کا اشارہ کیوں دیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب کسی کام کے پورا کرنے کی توقع نہ ہو، طاقت نہ ہو، تو پھر اس سے شکوہ یا گلہ کیا کرنا؟ یہ سب فضول ہے۔ گلہ اس سے کیا جاتا ہے جس سے توقع ہو اور پھر وہ اسے پورا نہ کرے۔ غالب نے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان کی جو دوسری غزل ہے یہ اس کی الفاظ معنی دیے ہیں۔ دیدہ تر مطلب روتی ہوئی آنکھ، ہنوز مطلب ابھی ابھی تک، وقت سفر سفر کا وقت یعنی مراد جدائی، اور جگر تشنہ فریاد، فریاد کا بہت زیادہ پیاسا، فریاد کا شدید خواہش مند۔ تو اس دوسری غزل میں شاعر جو کہہ رہے ہیں، پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا، دل جگر تشنہ فریاد آیا۔ تو اس شعر میں کلیدی الفاظ دیدہ تر ہے جس پر پورے شعر کا انحصار ہے، یعنی دیدہ تر پہ ہی پورا شعر ٹکا ہوا ہے۔ دیدہ تر کی معنی ہیں آنسو بھری آنکھیں، اور دوسری مرادی معنی ہیں، ہے نا، بعض لوگ دیدہ تر سے محبوب کی چشم تر مراد لیتے ہیں، یعنی محبوب کی بھیگی ہوئی آنکھیں بھی لیتے ہیں، اور بعض لوگ اپنی آنکھیں بھری ہوئی بتاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے شعر کے دو مطلب ہوئے۔ تو پہلا مطلب یہ کہ غالب کہتے ہیں کہ مجھے ایک بار پھر اپنی اشک آلود آنکھیں یاد آئیں جب محبوب کی جدائی اور اس کے ظلم و ستم پر آنسو بہائے تھے۔ یہ اس کی یاد کے ساتھ دل جگر نے بھی فریاد کرنی شروع کی کہ اس رونے سے ہماری تسلی نہیں ہوتی، ہماری آرزو ہے کہ خوب دل کھول کر رویا جائے اور بیٹھ کر بس محبوب کو ہی یاد کیا جائے۔ تو اس کا ایک معنی تو یہ ہوئے، اور دوسرے مرادی معنی کے اعتبار سے یہ مطلب ہوا کہ محبوب کی آنکھوں کی یاد نے ایک بار پھر دل جگر کو رونے پر مجبور کر دیا کہ ہم تشنہ فریاد ہیں، رونے ہی سے ہماری پیاس بجھے گی، یعنی خوب رونے پر دل کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ تو دو معنی نکلے نا اس مصرے کے، تھے دونوں معنی یہاں دیے، ایک مرادی معنی اور ایک شاعر کے دیدہ تر والے معنی۔ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ یہاں پر غالب کہتے ہیں کہ محبوب کا ہمارے پاس سے جانا کسی قیامت سے کم نہیں تھا، اس کے جانے کے بعد ابھی دل کو قرار نہیں آیا تھا کہ پھر محبوب کا وقت سفر یعنی رخصت ہونا یاد آ گیا، اور دل پھر پہلے سے کہیں زیادہ بے چین ہو گیا۔ آہا وہ جرت فریاد کہاں، دل سے تنگ آ کے جگر یاد آیا۔ تو غالب کہتے ہیں کہ محبوب کی بے اعتنائی سے پہلے دل جس طرح فریاد کیا کرتا تھا، اب اس میں پہلے جیسی جرت نہیں رہی، یعنی محبوب سے فریاد کرنے کا حوصلہ نہیں رہا۔ دل کی اس کم ہمتی کو دیکھ کر جگر یاد آیا کہ اب وہ نہیں رہا جو فریاد کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ دل اور جگر محبوب سے فریاد کرتے کرتے اس قدر کمزور ہو گئے کہ ان میں فریاد کی جرت نہیں رہی۔ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ تو غالب کہتے ہیں کہ اس محبوب کی یاد میں تڑپتے تڑپتے جنوں طاری ہو گیا، اور جس پر جنوں طاری ہوتا ہے پھر وہ گھر میں نہیں رہ پاتا، جنگل کی راہ لیتا ہے، مگر جنگل کی ویرانی دیکھ کر اسے اپنا گھر یاد آتا ہے۔ وہاں بھی کچھ کم ویرانی نہیں، یعنی گھر اور جنگل کی ویرانی میں کوئی فرق نہیں۔ میں نے مجنوں میں لڑکپن پہ اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر سڑک پر کوئی دیوانہ یا پاگل نظر آئے تو بعض شریر و بدتمیز بچے اسے ستاتے ہیں، سنگ مطلب پتھر ہوتا ہے، اور پاگل ہے کہہ کر پتھر بھی مارتے ہیں۔ اب ایسے پاگل کم ہی نظر آتے ہیں، لیکن پہلے اکثر و بیشتر سڑکوں پر پھرتے تھے۔ غالب کے ذہن میں کچھ ایسی بات تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں مجنوں پاگل شخص کو دیکھ کر پتھر اٹھایا کہ اسے ماروں۔ اسی وقت خیال آیا کہ اگر بڑا ہو کر میں بھی ایسا ہی پاگل ہوا تو پھر مجھے پتھر مارے جائیں گے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے پتھر نہیں مارا۔ اب اس کے مشقی سوال جواب دیے ہیں۔ غزل کے مطلع کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ تو اس شعر میں دیدہ تر کے ایک معنی ہیں آنسو بھری آنکھیں، اور دوسرے مرادی معنی ہیں
یعنی بعض لوگ دیدہ تر سے محبوب کے چشم تر مراد لیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے شعر کے دو مطلب ہوئے۔ پہلا یہ کہ غالب کہتے ہیں مجھے ایک بار پھر اپنی اشک آلود آنکھیں یاد آئیں جب محبوب کی جدائی اور اس کے ظلم و ستم پر آنسو بہائے تھے۔ اسی یاد کے ساتھ دل جگر نے بھی فریاد کرنی شروع کی کہ خوب دل کھول کر رویا جائے، اور مرادی معنی یہ ہے کہ محبوب کی آنکھوں کی یاد نے ایک بار پھر دل جگر کو رونے پر مجبور کر دیا کہ ہم تشنہ فریاد ہیں، رونے ہی سے ہماری پیاس بجھے گی، یعنی خوب رونے پر دل کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ اور سوال نمبر 2، شاعر کو دشت دیکھ کر گھر کیوں یاد آیا؟ تو شاعر جب دشت میں پہنچا یعنی جنگل میں پہنچا تو اسے ویرانی ہی ویرانی نظر آئی، تب اسے اپنے گھر کا خیال آیا کہ وہاں بھی کچھ کم ویرانی نہیں، دشت اور گھر ایک جیسے ہی ہیں۔ سوال نمبر 3، دوسرے شعر میں وقت سفر یاد آیا کہہ کر کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ تو محبوب کا عاشق کے پاس جانا ہی وقت سفر ہے۔ محبوب کے چلے جانے سے عاشق بے چین ہو گیا، ابھی تو محبوب آیا تھا اور ہم چاہتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے، لیکن محبوب نے آتے ہی جانے کا اظہار کر دیا اور اس طرح اس نے ایک بار پھر عاشق کو تڑپا دیا۔ تو سمجھ میں آیا بچوں آپ لوگ کو یہ غزل کا حصہ؟ اب یہ سماج سے متعلق جو اہم سوال جواب ہیں وہ بھی میں آپ کو نوٹس کے ذریعے سینڈ کر دوں گی، آپ غزل کے ڈسکرپشن باکس سے یہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا۔ تو غالب کی شاعرانہ خصوصیت ہے، اس پر ایک مضمون لکھنے کے لیے دیا گیا ہے، تو یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آج کی کلاس میں اتنا ہی ہے، نیکسٹ کلاس میں ہم نیکسٹ نظم پڑھیں گے۔ غزل کا حصہ آپ کا شاید مکمل ہوا، اب آپ کو حصہ نظم میں نظم پڑھاؤں گی، تو اجازت دیجیے، آداب۔